ایراوتی، خالد طور۔ لاہور شہر میں کرشنا مندر صدیوں پرانا ہے۔ نہ جانے کتنی بار تاراج ہوا، کتنی بار منہدم ہوا، لیکن ہر بار اس کی بنیادوں پر پھر سے دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ دیواروں پر پھر سے کلش نمودار ہو گیا۔ ہر بار اس مندر کی تاریخ بدلتی رہی، لیکن اس کی بنیادیں اپنی قدیم تاریخ کے ساتھ نہ تاراج ہو پائیں نہ منہدم۔ کبھی یہ مندر دریائے ایراوتی کے کنارے پر تھا۔ ایراوتی دراصل پنجاب کے دریائے راوی کا قدیم سنسکرت نام ہے۔ یہ دریا کشمیر کی وادیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں آتا ہے۔ لاہور شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہے۔ لاہور کے قریب سے گزر کر یہ جنوب کی سمت میں چلا جاتا ہے۔ اساطیر ہند میں ایراوت اس ہاتھی کا نام ہے جس پر اندر دیوتا سواری کرتا ہے۔ دراصل سیاہ اور سرمئی بادلوں کو صدیوں سے ہاتھیوں سے تشبیہ دی جاتی رہی ہے، اور اندر دیوتا میگھ دیوتا بھی کہلاتا ہے، یعنی اندر دیوتا سیاہ اور سرمئی بادلوں پر سواری کرتا ہے۔ سنسکرت زبان میں ایراوت قوس قزح کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اندر دھنش۔ ماضی میں دریا کی بکھری ہوئی موجوں اور تیز دھاروں کو دیکھ کر کسی رشی یا منی نے اس کا نام ایراوتی رکھا ہوگا، جو وقت کے ساتھ لہجے کی تبدیلی سے راوی ہو گیا۔ دریا کی موجیں اس کی سیڑھیوں سے ٹکرا کر گزرا کرتی تھیں، پھر وقت کی طرح دریا نے بھی رخ بدلا اور مندر کی سیڑھیوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب قدیم دریا کے صرف آثار ہی باقی ہیں۔ 2 دہائیاں پہلے لاہور کے قلعے کے قریب سے گزرنے والے دریا کو بڈھا راوی کہا جاتا تھا، اور اب اس بڈھے کو بھی گھیر کر ایک بڑے سے تالاب کی قبر میں سلا دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق سید علی حجویری جب دریائے ایراوتی عبور کر کے لاہور کے نواح میں پہنچے تھے تو انہوں نے کرشنا مندر ہی کے قریب ایک درخت کے نیچے بوریا بچھایا تھا تاکہ سفر کی تکان مٹا سکیں۔ کرشنا مندر اب لاہور کی راوی روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مندر کے چاروں جانب عمارتیں بن چکی ہیں۔ مندر کے بیرونی دروازے تک پہنچنے کے لیے گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کرشنا مندر پر پورا سال بیوگی چھائی رہتی ہے۔ سفید ڈسمبر سے لپی دیواریں اور کلش اداس اداس سا نظر آتا ہے۔ جنماشٹمی پر یہاں نرت نہیں ہوتا، دسہرے پر راون کا بت نہیں جلایا جاتا، دیوالی پر اس انداز میں دیے جلائے جاتے ہیں کہ وہ راوی روڈ سے گزرنے والوں کو نظر نہ آئے، کیونکہ تخریب کاری خارج از امکان نہیں ہوتی۔ پھاگن میں جب ہولی آتی ہے تو مندر بے رنگ رہتا ہے۔ نہ پچکاریاں چلتی ہیں، نہ رنگ کے چھیٹوں سے چہروں پر گلفشانی ہوتی ہے، نہ رقص ہوتا ہے، نہ موج مستی۔ بس انگلی سے ایک دوسرے کے ہاتھوں پر گلال لگا دیا جاتا ہے اور دھیمی سی آواز میں ہولی ہے کہہ کر ہولی منائی جاتی ہے۔ آوازیں سہمی رہتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مندر میں ہولی کا تہوار منانے والے کسی ایسے عفریت سے خوفزدہ رہتے ہیں جو دیواروں کی دوسری جانب آگ اگلنے والے ڈریگن کی طرح گھات لگائے بیٹھا ہو۔ ابتدا سے ہی میری پوسٹنگ لاہور ریڈیو اسٹیشن پر ہو گئی تھی۔ بہت جلد ہی ریڈیو کے افسران بالا کو معلوم ہو گیا کہ میرے قلب و ذہن میں کسی مذہب کے لیے بھی نفرت موجود نہیں ہے۔ تمام مذہبوں کے تہواروں کی کوریج میری ذمہ داری بنا دی گئی۔ میں ہر سال میلاد پر ٹیپ ریکارڈر لے کر دلی دروازے کے قریب مسجد وزیر خاں پہنچ جاتا تھا، جہاں سے چغال چفیے، یعنی سر پر باندھے جانے والا کپڑا اور موٹی رسیاں، اساطیری دنیائے عرب میں موٹی سیاہ رسیوں کو سانپ کی علامت اور خوش بختی سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، تو جہاں سے چغال چفیے باندھے، عربی لباس پہنے مقامی مولوی حضرات کندھوں پر روضہ رسول اٹھائے جلوس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی جلوس میں کندھوں پر مسجد نبوی کو بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ جلوس مسجد وزیر خاں سے شروع ہو کر داتا دربار پر ختم ہوتا ہے۔ جلوس کے آگے نعت خوانوں کی ٹولیاں چلتی ہیں۔ ان میں اکثر فلمی گانوں کی دھنوں میں موزوں کی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر محرم کی 10ویں تاریخ کو میری ڈیوٹی چوک رنگ محل میں لگتی تھی، جہاں نماز عصر کے بعد اس قدر شدت سے زنجیر زنی ہوتی ہے کہ عزاداروں کی سفید شلواریں خون سے سرخ ہو جاتی ہیں، اور سیاہ عمامے باندھے ہوئے ذاکر بلند آواز میں کہتے جاتے ہیں کہ مومنوں، آج اتنا خون بہاؤ کہ ہمارے دشمن اس میں ڈوب جائیں۔ گڈ فرائیڈے، ایسٹر اور کرسمس پر میں ٹیپ ریکارڈر اٹھائے گرجا گھروں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ ریگل سنیما کے پاس گرجا گھر میں کوائرز ریکارڈ کرنا مجھے دلچسپ کام لگتا تھا۔ ایک کوائر کی دھن اور بول مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ آیا یسوع یار ساڈے پاس۔ سکھ یاتریوں کی ذمہ داری اگرچہ پنجابی دربار پروگرام کے پروڈیوسر کے ذمہ ہوتی تھی، لیکن واگا بارڈر پر سکھ یاتریوں کا استقبال کرنے میں ہی جایا کرتا تھا،
اور بادشاہی مسجد کے قریب مہاراجا رنجیت سنگھ کی سمادھی پر شبد کیرتن میں ہی ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ ایک نوجوان سکھ لڑکی کی بلند آواز اور شبد مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ پرتھم بھگوتی سمر کے، جنماشٹمی، والمیکی جنم، دسہرا، دیوالی اور ہولی کے تہواروں پر میرے ہندو دوست مجھے کرشنا مندر میں بلایا کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سب مجھے بھول گئے۔ میرے گھٹنوں میں بھی اتنی قوت نہیں رہی کہ خود جا سکوں۔ اخباروں میں چھوٹی چھوٹی خبریں پڑھ لیتا ہوں۔ ہر خبر میں کسی حکومتی نمائندے کا بیان شامل ہوتا ہے کہ ملک میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، مکمل مذہبی آزادی۔ ریڈیو اسٹیشن پر میرے کمرے میں میرے پاس مسٹر اینڈ مسز ملک بیٹھے تھے۔ میرے ہندو دوست آئے اور مجھے ہولی کا نیوتا دے کر فوراً ہی کسی ضروری کام کی وجہ سے چلے بھی گئے۔ ہم بھی جائیں گے، ملک نے میز پر کونیاں ٹکاتے ہوئے کہا۔ تم تو جانتے ہی ہو ہم سیکولر ہیں۔ میں نے ملک اور مسز ملک کو بتایا کہ وہ جس ہولی کا تصور لے کر کرشنا مندر جانا چاہتے ہیں وہ اب صرف دور درشن پر دکھائی جانے والی فلموں ہی میں سرحد کے اس پار دکھائی دیتی ہے، رنگ برسے بھیگے چنر والی رنگ برسے۔ کرشنا مندر میں نہ رنگ برستے ہیں نہ کوئی چنری والی بھیگتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک نے کہا۔ آئین میں تو اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یقین نہیں تو چل کر دیکھ لینا، میں نے کہا۔ مسٹر اینڈ مسز ملک برسوں پہلے میرے یونیورسٹی کے دوستوں میں شامل تھے۔ 1971 کی جنگ کے بعد شکست خوردگی کے احساس نے پورے ملک میں مایوسی پھیلا دی تھی۔ ایک شام یونیورسٹی کے 15-20 پروگریسو اسٹوڈنٹس نے کینٹین میں بیٹھ کر عہد کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نظام کی خدمت نہیں کرے گا، کیونکہ نظام ہی ملک میں سیاسی ابتری اور معاشرتی بربادیوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ ہم رائج نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر نیا نظام لائیں گے۔ ملک اور مسز ملک وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ہی خاندانی نظام سے بغاوت کا اعلان کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے۔ دونوں نے وہیں شادی کا فیصلہ کیا اور والدین کی مرضی کے خلاف جا کر شادی بھی کر لی۔ مسز ملک اکیلی تھیں، نہ بہن نہ بھائی۔ ماں باپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ملک کے خاندان والوں نے اسے سب رشتے ناتوں سے بے دخل کر دیا۔ نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی ہماری خواہش خود فریبی میں بدل گئی اور ہم سب خود اپنی ہی جڑوں سے اکھڑ گئے۔ یونیورسٹی کے وہ طالب علم اور طالبات جو ہمارے پیچھے صف دوم کے اسٹوڈنٹ کہلاتے تھے، انہوں نے CSS کا امتحان دیا، پاس ہونے والے بیوروکریٹ بن کر اونچے عہدوں پر پہنچ گئے۔ اب وہ ہم پر حکم چلاتے تھے اور اکثر دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ ملک نے سرکاری ملازمت نہیں کی تھی، کوئی کاروبار بھی نہ تھا، اس لیے اسرت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی خصلت میں زبردست تضاد پیدا ہو چکا تھا۔ کبھی وہ مارکسزم پر لیکچر دینے لگتا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کارل مارکس کو سمجھنے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ 3-4 دن بعد ہی وہ مذہب اسلام اور سوشلزم کو جوڑ کر قرآنی حوالہ جات دینے لگتا تھا۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، پیغمبر اسلام میرے آئیڈیل ہیں۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری زندگی مردانگی کی علامت ہے۔ اگلی شام مسٹر اینڈ مسز ملک اور میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے ایک تانگے پر بیٹھ کر کرشنا مندر پہنچے۔ مندر کے قریب میں ہمیشہ محو سا ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے مندر کی سیڑھیوں سے ٹکراتے ہوئے ایراوتی کے دھاروں کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دینے لگتی تھی۔ دو دریا کے وسط میں بہتی کشتی پر سے کسی ملاح کا لوک گیت مندر تک آتا محسوس ہوتا تھا۔ اسی کیفیت میں نے ایک شعر بھی کہا تھا، یہ بات یاد رکھنا، رہتا تھا تیرا خالد ایراوتی کے تٹ پر، لاہو کے اس نگر میں۔ راہو دراصل راجا رام چندر کے بیٹے کا نام تھا جنہوں نے ایراوتی کے کنارے لاہور شہر بسایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہندو دوست پرتپاک انداز میں ملے۔ مسٹر اینڈ مسز ملک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مندر میں ہولی کا تہوار منانے والوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ ان میں بچے بھی تھے۔ پھر 3-4 سکھ بھی آ گئے۔ سب کے ہاتھوں پر گلال لگایا گیا۔ پھر سب ایک اندرونی کمرے میں چلے گئے۔ گنیش دیوتا کی پوجا کے بھجن گانے کے بعد دوسرے بھجن شروع ہوئے۔ کرشنا مندر میں ایک مورتی بھی نہیں ہے، صرف فریم کی ہوئی دیوی دیوتاؤں کی تصاویر ہیں جنہیں مصوروں نے بڑی شردھا سے بنایا ہوگا۔ یہ تصویریں اندرونی کمرے میں ہیں جہاں مورتیاں نہ ہونے کی وجہ سے آرتی کے تھال بھی نظر نہیں آتے۔ بس ایک گھنٹی ہے جو اندرونی کمرے کے دروازے پر لٹکی رہتی ہے۔ کمرے میں اگر بتیاں نہیں جلائی جاتی۔ انہی تصاویر میں ایک تصویر پر میری نظر ٹھہر گئی۔ اس تصویر میں ہولکا ننھے پرہلاد کو گودی میں اٹھائے چتا پر بیٹھی دکھائی گئی ہے۔ اساطیر ہند کے مطابق ہرنکشپ دیوتاؤں کا دشمن ایک راجا تھا۔ اس کے گھر ایک لڑکے پرہلاد نے جنم لیا جو ماں کی کوکھ میں ہی دیوتاؤں کا بھکت بن گیا تھا۔
اس کے باپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ دیوتاؤں کی بھکتی چھوڑ دے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوا اسے خوف دلایا گیا، لالچ دی گئی، لیکن وہ اپنی بھکتی پر قائم رہا۔ تیش میں آ کر ہرنکشپ نے اپنے بیٹے کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے قتل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور وہ چٹان سے پھینکے جانے، ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلے جانے، سانپوں سے ڈسوائے جانے اور سپاہیوں کے حملہ آور ہونے کے باوجود زندہ رہا۔ ہرنکشپ کی بہن ہولکا کو دیوتاؤں کی طرف یہ وردان حاصل تھا کہ آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا، میں پرہلاد کو گود میں لے کر چتا پر بیٹھ جاتی ہوں، پرہلاد جل جائے گا، میں بچ جاؤں گی۔ چتا بنوائی گئی اور ہولکا ننھے پرہلاد کو گود میں لے کر چتا پر بیٹھ گئی۔ چتا کو آگ دی گئی، شعلے باہر ہوئے تو ہولکا نے چیخنا شروع کر دیا۔ پرہلاد محفوظ رہا اور ہولکا جل گئی۔ مہادیو یعنی شیو جی نے برہما جی کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ وردان خیر کے لیے ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں۔ بھجنوں کے بعد چھوٹی چھوٹی تھالیوں میں پرساد بانٹا گیا۔ یہ پرساد سوجی کا حلوہ تھا۔ ہر سال کی طرح پرساد بہت لذیذ تھا۔ میں پوری تھالی چٹ کر گیا۔ مسٹر اینڈ مسز ملک کے سامنے تھالیاں پڑی تھیں اور وہ دونوں پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ میرے ہندو دوست نے معاملہ فہمی سے ملک اور مسز ملک کا پرساد ایک پولیتھین کے لفافے میں ڈال دیا۔ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مسٹر اینڈ مسز ملک مندر میں بیٹھ کر پرساد کھانے سے جھجک رہے ہیں۔ واپسی پر جب تانگا شاہ عالمی دروازے کے پاس پہنچا تو ملک نے بیوی کے ہاتھ سے پرساد کا لفافہ لیا، ادھر ادھر دیکھا اور تانگے کے گھومتے چل چراتے پہیے کی سمت ہاتھ لے جا کر پرساد سڑک پر پھینک دیا۔ ملک کے چہرے پر ناگواری سی تھی۔ اسٹیشن پر جہاں تانگا رکا وہاں ایک نلکا بھی تھا۔ ملک نے نلکے پر 4-5 مرتبہ ہاتھ دھوئے، بیوی کو بھی حکم دیا کہ 4-5 بار ہاتھ دھو لے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں تو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ ملک کے لہجے میں طنز تھا۔ تم تو مجھے پیدائشی ہندو لگتے ہو، کتنے مزے سے حلوے کی پوری تھالی کھا گئے تھے۔ میں نے کہا، تم تو خود کو ہر قسم کی نفرت سے بلند کہا کرتے ہو، تم تو خود کو سیکولر ہونا اور بات ہے، ملک نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اور ہندونیوں کے ہاتھ کا حلوہ کھانا اور بات ہے۔ تم نہیں جانتے، تمہارا میدا پلید ہو چکا ہے۔ اگر تمہارے رشتہ داروں کے گھروں میں آب زمزم موجود ہو تو منگوا کر ایک گھونٹ پی لینا، نہ ملے تو سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونک کر ایک ہی سانس میں پانی پی لینا، پاک صاف ہو جاؤ گے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایراوتی کے دھارے کرشنا مندر کی سیڑھیوں سے ٹکرا کر پیچھے ہٹے ہیں تو ہٹتے ہی چلے گئے ہیں، پھر وہ سکڑ کر نالی بن گئے ہیں، پھر نالی بھی سوکھ گئی ہے اور دریا میں پھیلی ہوئی خشک ریت کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اس رات میں دیر تک سو نہ سکا۔ بچپن سے جوانی تک اسکولوں کالجوں میں یہی بتایا جاتا رہا تھا کہ ہندو بہت تنگ نظر اور متعصب ہوتے ہیں۔ اگر ان کے کھانے کے برتن کو کوئی مسلمان چھو لے تو وہ برتن ہی پھینک دیتے ہیں۔ ہندو عورتیں اپنی رسوئی میں گنگا جل چھڑکتی رہتی ہیں، اپنے علاوہ سب کو نجس سمجھتی ہیں۔ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان بہت فراخ نظر اور غیر متعصب ہوتے ہیں۔ مسلمان بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں، سب کو گلے سے لگاتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی سمت دیکھنا بھی کسی کو گوارا نہیں۔ میں نے سوچا، یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ اس دنیا میں ہر مذہب کسی نہ کسی صورت میں نفرت ضرور سکھاتا ہے، کیونکہ ہر مذہب خوف اور خود غرضی کی بنیادوں پر قائم ہے، اور جہاں خوف ہوگا وہاں تعصب یعنی پکشپات ضرور ہوگا، جہاں خود غرضی ہوگی وہاں نفرت ضرور ہوگی۔ ملک کے منافقانہ رویے سے میں دل برداشتہ تھا۔ اگر خود کو روشن خیال کہنے والے نام نہاد پروگریسو لوگوں کا یہ حال ہے تو انتہا پسند مولویوں، پیروں اور ان کے زیر اثر لاکھوں لوگوں کی نفرت کا کیا عالم ہوگا۔ اگلے روز میں 7 منٹ دورانیے کی ہولی ڈے رپورٹ تیار کر رہا تھا کہ میرے ہندو دوست اسٹوڈیو میں ہی آ گئے۔ کل پرساد کا حلوہ بہت لذیذ تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے بے ساختہ کہا، جی چاہتا تھا ایک تھالی اور مانگ لوں۔ میرے ہندو دوست نے قہقہا لگایا، لذیذ کیوں نہ ہو؟ انہوں نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ ہم ہر سال امرتسریوں کی دکان سے خصوصی طور پر بنواتے ہیں۔ امرتسریوں کی دکان لاہور شہر میں امرتسر کے مشہور مسلمان حلوائیوں کی دکان ہے جو 1947 میں سرحد کے اس پار آ گئے تھے۔ میرے تصور میں ایراوتی کی سوکھی ریت پھر سے نامالود ہونا شروع ہو گئی، جیسے ریت سے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔